أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بس اللہ کا کرم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر اور فکر کے لیے یہاں ہمیں جمع کیا، اور جو ہے ہمیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم جو ہے اس مبارک نام کو ہم اپنی زبان گنہگار سے ادا کریں۔ یہ اللہ کا کرم ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ انسان کو جب نام اعمال دیا جائے گا اور اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے ذکر سے ہمیں اتنا فائدہ ہوا اور اس اللہ کے ذکر سے ہم کو یہ نعمتیں ملی اور اس اللہ کے ذکر سے یہ چیزیں مل رہی ہیں، تو وہ جو ہے کہے گا کہ میں اس زندگی میں ہر وقت اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت کیوں نہیں کی، اور اتنا وہ افسوس کرے گا اور اپنے ہاتھوں کو ملے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایسا ملے گا اس کے ہاتھوں کی چمڑیاں باہر آ جائیں گی۔ تو یہ محفل اتنا وہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی بڑی اللہ نے اہمیت رکھی ہے۔ اللہ نے اس کی بڑی اہمیت رکھی ہے، اور مغفرت جو ہے نا اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو ذکر کے محفل ہوتا ہے اور ان محفلوں میں جاتے ہیں تو اللہ کے یہاں سے فرشتے جو ہے، اللہ کے یہاں فرشتے جو ذکر کے لیے ذاکرین فرشتے ہیں، وہ سب کے سب جمع ہو جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ فلاں جگہ اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ایک فرشتہ رجسٹر لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ لکھ رہا ہوتا ہے کہ فلاں بندہ آیا ہے اس میں یا اللہ، فلاں بندہ آیا ہے، فلاں بندہ آیا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چلو یار دیکھیں ذکر کی محفل ہو رہی ہے، ایسے ہی دیکھ لیتے ہیں، یا بعض لوگ بریانی کھانے آ جاتے ہیں کہ لمبے چاول ہیں بریانی ملے گی، چلو اس میں چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بھی مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو اس ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا، یہ تو آپ کے نبی کی حدیث کے تذکرے کی نیت سے نہیں آیا تھا، یہ تو بریانی کھانے آیا تھا یا اسے دیکھنے کے لیے آیا تھا، ہاں جی ماؤں تو بریانی کھانا آیا تھا، دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو بھی بخش دو، دیکھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ تو سوچے کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے یہ ذکر کو کرنا، کتنا بڑا عمل ہے۔ اور اللہ کے نبی اتنے بڑے نبی ہیں جن کا سونا عبادت ہے، نبی کا سونا عبادت ہے، نبی کا بولنا عبادت ہے، نبی کا دیکھنا عبادت ہے، نبی کے کپڑے پہننا عبادت ہے، نبی کا غسل کرنا عبادت ہے، نبی کا کلی کرنا عبادت ہے۔ کیسے کہ ہم اگر نبی کی طرح سوئیں تو عبادت ہے، جب تک آپ سنت پہ سوئیں گے، جب تک سوتے رہیں گے آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا، تو سونا عبادت ہوا۔ نبی کی طرح بولنا، جو نبی دعوت دیتے تھے وہ دعوت کرنا وہ عبادت ہے، نبی کی سوچ امت کی فکر وہ عبادت ہے، نبی کی طرح نہانا سنت ہے وہ عبادت ہے کہ نہیں؟ تو نبی کے ہر ادا عبادت ہے، اور ہر انداز اللہ کے یہاں آپ کو اجر ملے گا اس کا، اور اس کو سنت کہتے ہیں۔ وہ جو سنت پہ عمل کرے گا
اس کو جب تک سنت داڑھی رکھے گی، جب تک اللہ کے اس کے دعائیں جاری رہیں گی اور اس کو سنت کا اجر ملتا رہے گا موت تک۔ اب اتنے بڑے اللہ کے نبی جن کا سونا عبادت، بولنا عبادت، ہر چیز عبادت ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی غار حرا میں جا کے تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ غار حرا میں جا کے کئی ٹائم ہفتوں کا کھانا لے کے چلے جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوتے تھے ان کے، اور وہاں پر جا کے وہ اللہ کی ذکر کرتے تھے۔ سوچے کیا عبادت ہے، کیا ذکر میں لطف ہے، تنہائی میں کیا لطف ہے۔ اس نبی کی شان کیا ہے کہ انسان کیا بیان کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہم نے اگر اپنی زندگی کو گزاری، نبی اکرم کے طریقے پہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی کو گزارا، تو ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ آج ہم نبی کے طریقے سے برخلاف ہو گئے۔ جو نبی کا طریقہ ہے وہ طریقہ ہمارے اندر نہیں ہے، جو نبی کے فکر ہے وہ ہمارے اندر فکر نہیں ہے۔ ہاں جی، ہم نے ایک دن میں نبی سے محبت کرنا ہے، ربیع اول میں صرف نبی سے محبت کر لی بھائی، باقی دن چھٹی۔ اور یہ بھی محبت تھوڑی ہے، یہ کیسی محبت ہے، سمجھ سے باہر محبت ہے جی، جس میں نہ آپ کو عبادت کا خیال، نہ آپ کے نماز کا خیال، نہ آپ کے ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی اس کا خیال۔ کیا حال ہے، کیا سمجھ ہے، بالکل مسلمان الٹا ہو گیا ہے، تو اسی لیے کلا بازیاں کھا رہا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ نبی کے طریقہ کار پہ اگر ہم چلیں، ان کے سنت پہ ہم نے وقت کو گزارا، ان کے طریقے پہ ہم نے چلا، تو اللہ نے ہمیں آخرت میں بھی کامیابی اور دنیا میں بھی کامیابی۔ نبی کے طریقے سے بیٹھ کے ہم نے کھانا کھایا، آپ کا معدہ بہترین رہے گا، کوئی آپ کو بیماری نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نوش فرماتے تھے وہ آپ نوش کریں، آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سالن میں کلونجی ڈالتے تھے۔ اب ہم کتنے عاشق رسول بیٹھے ہوئے یہاں پر، کتنے لوگ ڈالتے کلونجی؟ ڈالتے نہیں ڈالتے، پھر بھی ہم عاشق رسول ہیں۔ اگر ہم نے اس سنت کو اپنایا تو کیا ہوگا؟ آپ کا معدہ بہترین رہے گا، تو سنت کا اجر بھی آپ کو مل گیا۔ جب تک آپ کے معدے میں وہ کھانا رہے گا آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، نبی کی طرح ہم نے مسواک کیا، اللہ کے نبی مسواک کرتے تھے، ہم نے کیا، کیا فائدہ ہے؟ آپ کو کینسر کی بیماری نہیں لگے گی، کوئی دانت میں کیڑے نہیں لگیں گے، ہاں جی، جھوٹ بولتے ہوئے تھوڑا سا ڈر لگے گا، جھوٹ جلدی سے نہیں نکلے گا، گالی جلدی سے نہیں نکلے گی، مسواک کرنے والے آدمی کے منہ سے نہیں نکلے گی جلدی سے۔ اور اتنا فائدہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر جیب میں مسواک ہو، انسان جو ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہڈیاں نہیں ٹوٹتی، کئی لوگوں نے بتائی باتیں۔ یہ تو آپ کو فائدہ ہوگا دنیاوی، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا آپ کو، ہے جی، اور سنت کا اجر الگ سے مل گیا۔ اس دور میں ایک سنت کو زندہ کرنا کئی شہیدوں کے ثواب کے برابر ہے۔ تو اللہ کے نبی کے سنت پہ اگر ہم عمل کریں گے، میڈیکل بھی فائدہ ہے اور روحانی فائدہ ہے اور آخرت کا فائدہ ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور نبی دنیا میں تشریف لے کر آئے، کیوں تشریف لے کر آئے؟ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لے کر آئے، بلکہ اللہ کے نبی کی شان بتاؤں آپ کو، پوری دنیا بنانے سے پہلے سب پیغمبر تھے، پیغمبروں کا جلسہ تھا، تو اللہ نے پیغمبروں کو فرمایا
کہ تم نے جو ہے میرے حکم کو دنیا میں لے کر آنا ہے، جیسا میں کہوں گا ویسے تم نے عمل کرنا ہے، میری بات کو لوگوں تک پہنچانی ہے، اور میرے نبی کا پیغام، میرے نبی کا شان بھی پہنچانا ہے، میرے نبی کی شان بھی پہنچانا ہے۔ دنیا ابھی تک کہاں ہے؟ بنی نہیں، دنیا بنی نہیں، دنیا جو ہے تیار نہیں ہوئی، ابھی تو پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میٹنگ چل رہی ہے۔ بولے کون جائے گا سب سے پہلے دنیا میں؟ تو ابا آدم علیہ السلام آگے، حضرت میں جاؤں گا سب سے پہلے دنیا میں۔ بولے تم نے جانا ہے اور میرے نبی کی شان کو بڑھانا ہے۔ اچھا جی، اور بات سمجھنے کی ہے، اللہ کے نبی کی ذات کتنی بڑی ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے، فین کی آواز ہے، اللہ کے نبی، اس کو بند کرنا، فین بند کرو تو آواز صحیح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی کی شان بند کرو، فین بند کرو، بعد میں کھول لیں گے۔ اللہ کے نبی کی شان کتنی بلند ہے، کتنی بڑی ہے، آپ کی سوچ سے بالا تر، ہمارے سوچ سے بالا تر۔ اللہ نے دنیا بنایا، کن کہا دنیا بن گئی، اللہ نے کن کہا پہاڑ بن گئے، اللہ نے کن کہا سمندر بن گئے، اللہ نے کن کہا فرشتے بن گئے، اللہ نے کن کہا ہر چیز، اللہ نے کن کہا فیکون، فوراً بن گیا وہ۔ لیکن اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین کن کر کے نہیں بنایا، کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور جیسے اللہ کے نبی چاہتے تھے ایسا بنایا، جیسے اللہ کے نبی چاہتے تھے اللہ کے نبی کو ایسا بنایا۔ کتنے بڑے نبی، کتنی افضلیت ان کی، کیا شان ہے اس نبی کا۔ اور ہم نے ایک دن نبی کا دن بنایا، پھر باقی دن، اور دن بھی پتہ نہیں کیسے بنایا ہم نے۔ سمجھنے کی بات ہے، اللہ کے نبی آئے تھے ظلم کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے جھوٹ کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کے نبی آئے تھے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے نبی آئے تھے اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے کے لیے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ جس چیز کے خلاف آئے تھے اللہ کے نبی، سب چیزیں ختم کرنی ہے، آج مسلمان وہی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، غداری بھی کر رہا ہے، اللہ کے نافرمانی بھی کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، پھر کہتا ہے بندہ میرا حال دیکھ، یا اللہ تو میرا حال دیکھ، اللہ کہتا تو اپنا نامہ اعمال دیکھ، تو کس لیے آیا، کر کیا رہا ہے؟ انسان کس لیے آیا ہے اور کر کیا رہا ہے؟ تو ہم نے اپنا مقصد ہی بھلا بیٹھے ہیں، اپنا مقصد ہی کھو بیٹھا ہے ہمارا۔ اسی لیے جب تک مقصد پہ انسان نہیں آئے گا تو زندہ رہ سکتا ہے بھائی، ٹھیک ہے جی۔ ایک آدمی صبح اٹھتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے نا کہ مجھے صبح اٹھنا ہے، جانا ہے، کام کرنا ہے، بھائی کام کریں گے تو بچے پلیں گے، بیوی بھی خوش ہوگی، ورنہ بیوی کیا کرے گی بھائی، کیا کرے گی؟ تم کو زیادہ پتہ ہے، بیوی ڈنڈے مارے گی، باتیں سنائے گی کہ یہ کیا زندگی کر دی ہے، شادی کس نے بولا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے لیے جو ہے مقصد ہے، صبح اٹھنا ہے، کام پہ جانا ہے، بھائی ہم پورا مہینہ کام کریں گے تو سیٹ سیلری دے گا، دے گا نہیں دے گا؟ حافظ صاحب آپ کو پتہ ہے نا، دن رات شفٹنگ لگائیں گے تو سیلری دے گا، ورنہ نہیں دے گا۔ تو ہمیں اس چیز کا تو پتہ ہے، مقصد ہے، پورا مہینہ کام کیا، اس کے بعد ہمیں سیلری ملی، اس سیلری سے ہم نے گھر کا گزارا کیا، بیوی کی خواہش کو پوری کی، بچوں کی خواہش کو پوری کی، یہ تو مقصد ہمیں پتہ چل گیا۔ لیکن دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، آج ہمیں یاد ہی نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ اللہ نے کیوں بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے۔ ایک ہم نے کسی کو کھانا کھلا دیا تو 10 دفعہ سنا دیا، کیا وہ بیچارہ تھا اس کو میں نے کھانا کھلایا، ارے بھائی اللہ نے کھلایا۔ تو ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایک لنگر بانٹ دی ہم نے، بس بہت ہو گیا، بڑی نیکی کر لی، جنت ہم نے اپنے نام کر لی، ایسا نہیں ہے۔ جب
تک زندہ ہے. مجھے کسی نے ایک شخص نے کہا کہ ایک مرید تھا کہ کافر اور ہم میں کیا فرق ہے, کافر اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا کافر کھلا ہے, مسلمان بندھا ہوا ہے. بات تھوڑی عجیب سی ہے. کافر کھلا ہے, مسلمان بندھا ہوا ہے. اس لیے کھلا ہے کافر کہ وہ جھوٹ بولے اس کو پرواہ نہیں, زنا کرے اس کو پرواہ نہیں, کسی کی بیوی کو نظر مارے غلط اس کو پرواہ نہیں, اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. وہ کیا کہتا ہے کہ میں دنیا میں آئے تو انجوائے کر لوں. کیا کر لوں؟ یہ وقت کو ہم انجوائے کر لیں, زندگی کو جی لیں. اور ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے. الدنیا سجن المؤمنین و جنات الکافرین. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. دیکھو مومن کے لیے, یہ بات سمجھنا, مسلمین کے لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے. مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. اب ہم بندے میں کسی کی بیوی کو غلط نظر سے نہیں دیکھ سکتے, بھلے اپنی بیوی خوبصورت نہ ہو, اس کا مطلب دوسری بیوی کو نظر مارو, یہ نہیں کر سکتے بھائی ہم. جو اللہ نے آپ کو کھلایا, جو اللہ نے آپ کے نصیب میں شامی کباب نہیں, دال لکھی ہوئی ہے تو دال کھاؤ, دوسرے کو شامی کباب پہ نظر نہیں مارو. ٹھیک ہے, یقین اختر صاحب اکثر بیچارے بیان میں کہتے تھے. تو ہم کسی کی بیوی پہ نظر نہیں رکھ سکتے, کسی کو غلط نظر سے دیکھ نہیں سکتے, جھوٹ نہیں بول سکتے, قتل نہیں کر سکتے, فراڈ نہیں کر سکتے. تو اس طرح مسلمان بندھا ہوا ہے. تو جب انسان یہ سب چیزیں کرے گا تو وہ مومن بن جائے گا. اللہ نے مومن سے وعدہ کیا ہے کہ تم مومن بن جاؤ, میری مدد تمہارے ساتھ ہے. بات نہیں سمجھے؟ اللہ نے یہ کہا مسلمان بن جاؤ, کہ مسلمان بن جاؤ میری مدد تمہارے ساتھ ہے. نہیں, مومن بن جاؤ میری مدد تمہارے ساتھ ہے. یعنی کہ مومن کا مطلب کیا؟ اللہ پہ پورا پورا یقین, اللہ کے ذات سے ہونے کا پورا پورا یقین, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے اور اللہ کے حکم پہ چلنے اور اللہ تعالیٰ کی جو نبی کی جو شریعت اس کے طریقے پہ چلنا, یہ مومنین کا راستہ ہے. پھر اللہ کی مدد کیسے نہیں اترے گی؟ آج مسلمان دعا کرتا ہے, یا اللہ, کتنے دعا کرتے ہیں, یا اللہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے جی, یا اللہ یہاں ظلم ہو رہا ہے تو نیست و نابود کر دیں. کیوں اوپر نہیں جاتی آوازیں؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں. مؤمنین نہیں ہے جو ہماری دعا اوپر جائے گی. کھا رہے ہیں ان کا, پی رہے ہیں ان کا, پہن رہے ہیں ان کا, پھر ان کے خلاف دعا کر رہے ہیں. تو دوغلا پن ہوا نہیں ہوا حضرت؟ اللہ نے کہا یہ کافر ہیں, تمہاری بات کو نہیں سنتے, ان سے الگ ہو جاؤ. کافر تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. ہم نے بولا سب سے اچھے پیسفل لوگ یہی ہیں. گورے پیسفل لوگوں کے نظر آتے ہیں. آج کل بولے نا کہ یار یہ گورے بہت اچھے ہیں, مسلمان تو مسلمان کو گندا کہتا ہے. گورے انصاف والے اچھے ہیں, نیک ہیں. کتنے نیک ہیں پوچھو, ہم سب جا چکے ہیں بھائی, کتنے نیک ہیں. ہاں جی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ کے نبی کے طریقے پہ نہیں چلیں گے تو اللہ کے رحمت اور مدد نہیں اترے گا. یہ تو ہو گئی بات پکی اور ٹھکی. اس کو مانے تو فائدہ, نہ مانے تو نقصان اپنا ہے. مرنے کی دیر ہے, آنکھیں بند ہونی ہے, پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے جی. اللہ رب العالمین نے جو ہے دنیا بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک آواز لگائی, یاسین. یعنی کہ دنیا بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا چکے تھے. اور کہتے ہیں کہ دنیا بنی ہے نبی کے لیے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, میں نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو جوڑ دیا. نبی کے بغیر کلمہ پورا نہیں, نبی کے بغیر نماز پوری نہیں, نبی کے بغیر دین پورا نہیں. اگر ایک انسان کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں, حدیث کو نہیں مانتا, تو وہ مسلمان ہے بھائی؟ نہیں ہے. اگر کوئی کہتا میں اللہ کو مانتا ہوں, سب پیغمبر کو مانتا ہوں, نبی کو نہیں مانتا, وہ مسلمان نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے نبی کو اتنا افضل ترین بنایا. اللہ رب العالمین نے
اتنا افضل بنایا اللہ کے نبی کو. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے اور جو ہے ان کا جب آخری وقت تھا، جب ان کا آخری وقت تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، شیش علیہ السلام کو. شیش علیہ السلام کو بلا کے کہا بیٹا میں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ میں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی ابو بتائیں. کہ بیٹا اللہ کی ذات میں کبھی شرک مت کرنا، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا مت بنانا، جب کوئی پریشانی ہے اللہ سے رجوع کرنا، اللہ سے مانگنا اور درود شریف پڑھنا. کیا پڑھنا؟ درود شریف پڑھ کے. تو شیش علیہ السلام نے کہا یا ابو آپ تو ام الابا ہیں، پوری دنیا کے باپ ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بیٹا تمہیں پتہ نہیں، جنت میں جب میں تھا تو میں نے یاقوت اور مشک سے گاڑا بنا ہوا محل پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا، درختوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا ہے، محلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا ہے. حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سب اکیلے تھے، کوئی جوڑی دار نہیں تھا. تو آدم علیہ السلام اکیلے تھے، جوڑی دار نہیں تھا کوئی. تو اللہ رب العالمین نے اماں حوا کو پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کو فرمایا یا اللہ یہ کون ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ یہ تمہارے لیے ہے. تم اکیلے رہتے ہو، یہ تمہارے لیے، اس سے جو ہے نا تمہاری اولادیں ہوں گی اور جو تو وہ آدم علیہ السلام پاس گئے. پاس جانے کے بعد جو ان کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو اللہ نے بولا خبردار ہاتھ مت لگانا. کہا کہ اللہ میں ابھی تو آپ نے کہا کہ تمہارے لیے بنایا، ابھی کہہ رہے ہاتھ مت لگانا. بولا اس کا حق مہر پہلے ادا کرو، اس کا حق مہر پہلے ادا کرو پھر تم اس کو ہاتھ لگانا. کیونکہ یا اللہ اس کا حق مہر کیا ادا کروں؟ سونا ادا کرنا ہے، چاندی ادا کرنا ہے، روپے پیسے ادا کرنا ہے، کیا ادا کرنا ہے؟ بولا سونا چاندی تیرے اولادوں میں ہوگی، پیسے تیرے اولادوں میں ہوں گے، ہاں جی جائیداد تیرے اولادوں میں لکھا جائے گا. تو ابھی کھڑے کھڑے 10 دفعہ درود شریف پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ پیش. آپ دیکھیں کیا حق مہر تھا. درود شریف سلام نبی کو بھیجنا ہے. ابھی تو دنیا بنا نہیں، سب کچھ آیا نہیں، ابھی آدم علیہ السلام بھی جنت میں. تو کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، کتنے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ پیار، ان کی کتنی افضلیت ہے، کتنی برکات ہے. آج ٹچے اٹھ کے بول دے گا میں نبی ہوں. اب شکل دیکھ اپنی، شان دیکھ اپنی، اس نبی کی شان دیکھ. ہے جی مرزا غلام احمد قادری کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، پھر کچھ دنوں بعد کہتا ہے میرے پیٹ میں کچھ ہے، لگتا ہے بچہ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ جو منافق ہوتا ہے اسے ایسے بات کرواتا ہے کہ لوگ اس پہ ہنسیں اور ایک نمونہ بن جائیں. تو اللہ رب العالمین نے اتنی افضلیت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں تھے، اب آدم علیہ السلام کو سنیں، ابراہیم علیہ السلام کو سنیں. ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے تھے، خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام بنا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام گاڑا بنا رہے تھے. اماں ہاجرہ پانی لا رہی تھی، دوسری بیگم کھانا بنا کے لا رہی تھی. پھر جب خانہ کعبہ بند کیا تو اللہ رب العالمین سے انہوں نے مزدوری مانگی. خاندان بیٹھ کے مزدوری کیا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ ایسا نبی بھیج، ایسا نبی بھیج جو اس خانہ کعبہ کی شان کو 4 چاند کر دے. اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. کہاں نبی، کہاں ابراہیم، کہاں دعائیں مانگ رہی. سوچے کب اللہ تعالیٰ نے سب کو بتایا کہ تم نے میرے نبی کی شان کو بلند کرنا ہے. کتنا بڑا نبی اور یہ امت. اللہ اکبر، کیا ہمارا حال ہے. شیش علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، یا ابو آپ یہ بات کرتے ہیں کہ نبی کے بارے میں، تو اللہ کے آدم علیہ السلام فرمایا تجھے نبی کی بات تو چھوڑ دے، اس نبی کی بات تو شان چھوڑ دے.
میں اس امت کی بات کرتا ہوں جو اس نبی کی امت ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے۔ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، میں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے مجھے جنت سے باہر نکال دیا۔ یہ امت روزانہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، روزانہ جھوٹ بولیں گے، روزانہ گناہ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے عیب کو چھپا کے رکھیں گے، اللہ ان کے لباس کو نہیں اتاریں گے۔ یہ امت کا حال۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کے پیٹ میں تھے تو عجیب منظر تھا، ان کی سانس جو ہے، ابو طالب کو بلا کے کہتی ہیں کہ بات سنیں، مسئلہ یہ کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ بولے کیا بات کرنی ہے؟ بولا ہماری بہو ہے تو بیوہ اور حمل سے ہے، لیکن پتہ نہیں خوشبو کون سا لگاتی ہے، کون سا خوشبو لگاتی ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ بولا تو کیا بات کر رہی ہے؟ مجھے سارے مکے والوں نے پکڑ پکڑ پوچھنا شروع کر دیا کہ تم کون سا خوشبو لگاتے، تمہارے گھر سے جو خوشبو نکل رہی ہے پورا مکہ مہک رہا ہے۔ تو ان کے دادا نے کہا تم جا کے پوچھو نا، تم جا کے پوچھو کون سا خوشبو لگاتی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں گئی تھی ایک دفعہ پوچھنے کے لیے، جب میں ان کے پاس بلا کے بٹھایا، جب میں نے ان کی آنکھیں دیکھی مجھ پہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے، مجھے پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، میرے منہ سے الفاظ نہیں نکلتا، میں بول نہیں سکتی، گھبرا جاتی ہوں جب ان کو میں دیکھتی ہوں۔ تو انہوں نے بڑے ہمت کر کے بلایا کہ آپ ذرا تشریف لائیں، بات کرنی ہے۔ جب ان سے بات کی کہ آپ کون سا خوشبو لگاتی ہیں، اتنی خوشبو پورا گھر مہک رہا ہے، پورے مکے والے بول رہے ہیں۔ بولا میں تو کبھی مارکیٹ نہیں گئی، میں کبھی بازار گئی، آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ مجھے بولیں گے عجیب سی بات کر رہی ہو۔ میں جب تھوکتی ہوں تو تھوک میں بھی خوشبو آتی ہے، لگتا ہے یہ خوشبو یہ آنے والے کا ہے، اور اتنی خوشبو میں حیران ہوں، میرے دماغ میں خوشبو بس گیا ہے، اور میں آپ کو بات کروں تو آپ حیران ہوں گے، اور میں بولوں تو آپ مجھے دیوانی کہیں گے کہ مجھے ہر روز ایک پیغمبر آ کے مبارکباد دیتے ہیں، مجھے سلامی پیش کرتے ہیں، ہر روز ایک پیغمبر آ کے مبارکباد دیتے ہیں اور سلامی پیش کرتے ہیں، اور طرح طرح کی حوریں میرے آس پاس ہوتی ہیں۔ یہ نبی کی شان، یہ نبی کی شان تھی۔ اور جب وہ ان کا وقت قریب تھا تو دن آپس میں لڑ رہے تھے، رات الگ لڑ رہی تھی، دن۔ یا اللہ درخواست ہے، کیا درخواست ہے؟ کہ نبی دن کو پیدا ہو۔ رات کہہ رہی تھی کہ یا اللہ درخواست ہے نبی رات کو پیدا ہو۔ دن آپس میں درخواست کر رہے تھے اللہ میاں سے، اللہ نے کہا دونوں کے درمیان ہوگا، رات جاری ہوگی دن آ رہی ہوگی، میرا نبی پیدا ہوگا، رات جاری ہوگی اور دن آ رہا ہوگا، میرا نبی دنیا میں تشریف لے کے آئیں گے۔ جب کہتے ہیں کہ اتنا دیا میں تیل نہیں تھا کیونکہ یتیم تھے، باپ نہیں تھے، اتنا گھر میں نہیں تھا کہ کوئی دیا جلایا جائے، کہ کوئی دیا جلائیں روشنی کریں، لیکن میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ جب نور آنے والا تھا تو دیے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مفسرین لکھتے ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے جب نور آنے والا تھا تو اتنا جو ہے دیے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت ہی نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف ہو کر ختنہ ہو کر تشریف لے آئے دنیا میں، اور بی بی آمنہ کہتی جب میں نے ان کو دیکھا اور ان کو چوما تو دل میں ٹھنڈک پڑ گئی، اور دنیا میں تشریف لاتے ہی انہوں نے سجدہ کیا۔ اللہ کے نبی نے بولا آج کے بعد بتوں کا سجدہ بند،
کفر کا سجدہ بند، سب اللہ کو سجدہ کریں گے۔ تو آتے ہی انہوں نے پیغام دیا، اللہ اس امت کو ہدایت دے، اس نبی کی شان کو پہچانے۔ وہ نبی تھے جو راتوں کو اٹھ کے اس امت کے لیے روتے تھے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جنت البقیع کی طرف، اور وہ رو رہے تھے، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ وہ رو رہے تھے، اماں عائشہ نے فرمایا کہ میں اتنی تھک گئی، میرے ہاتھ میں درد شروع ہو گیا، درد کی وجہ سے جو ہے، درد کی وجہ سے 3 دفعہ میں نے اپنے ہاتھ کو نیچے کر دیا، اور میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کے نبی نے آج میرے لیے کچھ دعا کیا ہوگا۔ تو جب واپس آئے تو اللہ کے نبی کی داڑھی جو ہے نا آنسوؤں سے، جو نبی کی شکل نہیں بناتے وہ سوچیں، ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی، آنسو ٹپک رہے تھے۔ اماں عائشہ نے پوچھا کہ آج آپ نے کس کے لیے دعا کی؟ میرے لیے کوئی دعا کی ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے لیے دعا کی۔ یہ امت جو دن رات اللہ کے حکم کو توڑنا، اللہ کے نبی کی سنت کو توڑنا، کئی دفعہ بتاتی ہیں اماں عائشہ کہ سجدے میں ہوتے تھے، جب سجدے سے اٹھتے تھے تو زمین گیلی ہوتی تھی آنسوؤں سے۔ ایک کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو، آپ پڑھیں اس کو، آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا اس میں، کس وقت پہ جنہیں اس امت کے لیے دعائیں کی۔ آج اس امت تو ایسی بھاگی، اللہ معاف کرے، اللہ کے نبی کی سنت تو چھوڑ، نماز تو چھوڑ، اس پہ درود شریف بھیجتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہی درود شریف ہمارے کام آئے گا، یہی درود شریف ہمارے کام آئے گا۔ ایک شخص ہوگا اس کا فیصلہ ہو چکا ہوگا جہنم میں جانے کا، اس کو جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ آدم علیہ السلام دیکھیں گے اسے کہ یہ تو محمد کا امتی ہے، اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے گا، یا محمد، یہ تیرے امت کے بندے کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی وہاں سے بھاگیں گے، دوڑتے ہوئے آئیں گے، اس کو ایک ہاتھ پکڑیں گے۔ اللہ کے نبی بولے گا، یہ میرے امت ہی ہے۔ فرشتے کہیں گے، ہمیں حکم ہے اس کو جہنم میں لے جانے کا۔ بولا میرا امت ہی ہے، بولا اللہ کا حکم ہے، تو پھر اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اس وقت ہر پیغمبر کے امت کے جو پیغمبر ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، داؤد علیہ السلام ہو، یونس علیہ السلام ہو، یوسف علیہ السلام ہو، جتنے بھی پیغمبر ہیں سب بولیں گے یا نفسی یا نفسی یا نفسی۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ عیسیٰ، تم نے کہا تھا کہ تم کو لوگ خدا کا بیٹا مانے اور تم کو خدا مانے، تم سے پوچھے۔ عیسیٰ علیہ السلام گھبرا جائیں گے، قرآن کہتا ہے ڈر جائیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ یا اللہ میں نے نہیں کہا، نو سوری اللہ میں نے نہیں کہا۔ یہ کہیں گے کہ یا اللہ میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں جس کے میں لائق ہی نہیں ہوں۔ بڑے بڑے ہیں نا جنت بانٹنے والے، آ جاؤ ووٹ ڈال دو جنت مل جائے گی، ہمارے پیر چومو جنت مل جائے گی، سجدہ کرو جنت مل جائے گی، مرے پتہ چلے گا یہ جنت کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں جس کے میں لائق ہی نہیں ہوں، اور اگر میں یہ بات کرتا تو اللہ پہچان نہ جاتے، آپ کو پتہ نہ چل جاتا۔ تو وہ وقت ہوگا جب پیغمبر گھبرا رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے۔ ماں اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتی ہے، کیسا بھی ہو اولاد، ایک اولاد جائے گا، امی ایک نیکی دے دو میں پھنس گیا ہوں، ایک نیکی دے دو میں جنت چلا جاؤں گا۔
بھائیوں کے پاس جگہ ایک نیکی دے دو، سب کے پاس ایک نیکی دینے والا کوئی نہیں ہوگا، ایک نیکی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت اللہ کے نبی ہوں گے، وہ اپنی طرف کھینچیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ، اللہ کا حکم ہے اس کو جہنم میں لے جانے کا، تو اللہ کے نبی کے آنسو نکل آئے گا اور الٹے ہاتھ سے داڑھی کو پکڑیں گے، پکڑے کہیں گے یا اللہ، آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میرے امت کے معاملے میں آپ آسانی فرمائیں گے، آپ نے وعدہ کیا تھا میرے امت کے معاملے میں آسانی فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو دوبارہ لے جاؤ، اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو دوبارہ لے جاؤ، دوبارہ اس کے نامہ اعمال سب ٹیسٹ کرو، سب چیک کرو، اس میں سب برابر ہو جائے گا تو اللہ کے نبی ایک چھوٹی سی پرچی نکالیں گے، چھوٹی سی پرچی نکال کے جو ہے اس میں ڈال دیں گے ترازو میں، اور وہ ترازو جو ہے نا بھاری ہو جائے گا۔ کل تک جہنم کا فیصلہ تھا، اب جنت کا فیصلہ ہو گیا، جہنم کے دربان چلے گئے، اب جنت کے دربان آ گئے، تو اس کو لے جانے لگے، جب اس جہنمی کو لے جانے لگے تو اس نے کہا کہ یار تھوڑا رک تو جاؤ، وہ کہے گا ذرا رک جاؤ، کتنا پیارا چہرہ ہے آپ کا، کتنے حسین ہیں آپ کون ہیں جو اس وقت میں آپ نے میری مدد کی؟ تو وہ فرمائیں گے تو میری امتی ہے، تو نے ایک دفعہ مجھ پہ درود شریف بھیجا تھا، تو نے ایک دفعہ مجھ پہ درود شریف بھیجا تھا اور فرشتے لے کر آئے تھے، میں نے اس کو رکھ لیا، آج تیرے کام آ گیا۔ تو اتنا کرم ہے اس نبی کا، اللہ رب العالمین نے ہمیں اندھیروں سے نکالا اور اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسا افضل نبی عطا فرمائی، تو بھائیو اس کی قدر کریں اور نبی کو سنت پر چلنے کی آج نیت کر لیں، کچھ بھی ہو جائے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو نہیں چھوڑیں گے اور اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے انشاءاللہ، سب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔